السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے پارہ نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سکھانے والا قابل رشک انسان ہے، یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ یاسین آیہ نمبر 22 میں فرمایا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس میں سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں خود سیکھنے کے بعد ہمیں لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے، لوگوں تک بھی پیغام پہنچانا چاہیے، اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا، جس کے ہاتھ میں ہر طرح کا نفع اور نقصان ہے۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو ہمیں عبادت بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی کرنی چاہیے، اسی کے لیے روزہ رکھنا، اسی کے لیے حج کرنا، اسی کے لیے صدقہ کرنا، اسی سے دعائیں مانگنا۔ جب دیا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہے تو ہم دعائیں جو ہے کس سے مانگیں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یاسین 65 میں فرمایا، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی، یعنی وہ بولنا شروع کر دیں گے کہ اس نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا، کون کون سے کام کیے، جو تیری نافرمانی کی تھی وہ سارے کام سامنے آ جائیں گے۔ باقی عذابی انسان کے خلاف بولیں گے، جن سے انسان نے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، یعنی وہ اپنی نیکی کی تعریف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہم تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر اس کی ران، ہڈیاں، گوشت، اس سے کہا جائے گا بولو۔ پھر وہ گواہی دیتے ہوئے بولیں گے، انسان دنیا میں اپنے نیک اعمال کے بارے میں اپنے منہ سے بولتا رہتا ہے، قیامت کے دن وہ زیادہ دیر جھوٹ نہ بول سکے گا۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی جھوٹ بول لے وہاں نہیں بول سکے گا۔ جو اس کے عمل ہوں گے وہ ویسے ہی وہاں پر سامنے آ جائیں گے، جن کو وہ اپنی نیکی بتا رہا ہوگا، اور نیکی دراصل بدنیتی سے اور غلط کام کیے ہوں گے وہ سامنے آ جائے گی، اور اعضاء بول پڑیں گے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی آپ نے اگر اس بات کا تجربہ کیا ہو کہ آپ کسی بھی فرینڈ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں، آپ اپنی کوئی اس کے ساتھ سٹوری، کوئی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوں، اور آپ کا بچہ ساتھ میں، اور اچانک سے بچہ بول پڑے کہ نہیں یہ چیز اس طرح سے نہیں، اس طرح سے تھی، تو وہاں پہ کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے معاملہ کیا ہے کہ کوئی نہیں بولے گا، جسم کے اپنے اعضاء، زبان خاموش ہے لیکن جسم کے اپنے اعضاء وہاں پر بولیں گے، تو وہاں پر انسان کو کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ ایک انسان اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کو جھٹلا رہا ہو تو دنیا میں ہمیں کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو وہاں پر انسان کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو ہم اس بارے میں ضرور سوچیں کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں بدنیتی، بدمزاجی، جھوٹ شامل ہے، تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سورۃ الصافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ آیہ نمبر 1-3۔ قسم ہے قطار در قطار صفیں باندھنے والوں فرشتوں کی، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی یعنی ابتدا کی صفوں کو پورا کرتے ہیں، اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ہم اگر مسجد جاتے ہیں تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا ہم پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، یا پیچھے ہم اینڈ پہ جانا پسند کرتے ہیں؟
اسکول کالج یونیورسٹی سب سے اینڈ کے ڈیسک پہ ہمیں بیٹھنا پسند ہے، اینڈ کی چیئر پہ بیٹھنا پسند ہے، یہ سب سے سامنے. تو ہمیشہ چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹی ہے، یہاں تو صف بندی کی بات کی گئی. تو کیا ہم دنیا کے معاملات میں بھی پیچھے رہنا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے آج تک مقصد کو ہی نہیں سمجھا. تو پہلی صفوں کو سب سے پہلے پورا کرنا چاہیے. ہم دیکھیں کہ ہم پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں. اس بات کے لیے حریص ہوں کہ ہمیں فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں بنانی ہیں. آج کل تراویحیں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے سب لوگ، تو اس میں کوشش یہی کی جائے کہ سب سے جو پہلی صف ہے اس کو سب سے پہلے مکمل کیا جائے. صف بندی بھی ایک عبادت ہے اور دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے. برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے. آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے آگے پیچھے مت ہو. ایک تو جو پہلی چیز ہے وہ گیپس کو فل کرنا، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونا، آگے پیچھے نہیں ہونا، زیادہ ہلنا نہیں. کوئی آگے جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے، سجدہ کرتے ہوئے ٹکریں لگ رہی ہیں. جب گیپس کو فل کیا جائے گا اور پراپر وے میں کھڑا ہوا جائے گا تو پھر صفوں کی درستگی انشاءاللہ ہوگی. نماز میں بھی کسی قسم کا خلل نہیں ہوگا. فرمایا کہ آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا. اللہ اکبر. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی پہلی صفوں والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں بھی صف بندی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. لیکن عورتوں کے لیے پچھلی صف زیادہ مناسب ہے جو مردوں سے کچھ دور ہے، یعنی تھوڑے سے پیچھے ہو کر کھڑے ہونا چاہیے. پھر برے دوستوں کی مثال دی گئی. برے ساتھیوں، برے ہم نشینوں سے بچنا ہے، خاص طور پر اس چیز سے بچنے کی جس چیز کی طرف وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہلاکت کے کام جن کو وہ مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ کر لو، کوئی بات نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں گے. نہیں، کبھی بھی ایسی باتوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہونا. یاد رکھیے بری دوستی کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں، وہ آپ کو بھی لے ڈوبتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کے مانند ہے. اگر تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی. سبحان اللہ. برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگے تجھے اس کے دھوئیں ضرور آئیں گے. اللہ اکبر. اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، ورنہ اگر انسان کی کمپنی اچھی نہیں ہو تو وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے کہ قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اچھے دوستوں کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. علقمہ کہتے ہیں میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست عطا کر. پھر میں ایک قوم کی طرف آیا اور میں مجلس میں بیٹھ گیا. تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ کے میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو دردہ ہیں، صحابی ہیں. اس پر میں نے عرض کیا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما، اللہ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا. سبحان اللہ. انہوں نے دعا مانگی اور دیکھیں ایک دم سے کیسے اس کا رزلٹ سامنے آ گیا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے ساتھی کی دعا مانگیں، اچھے دوستوں کی دعا مانگیں، اچھے پڑوسی کی دعا مانگیں، اچھے بہن بھائیوں کی دعا مانگیں جو ہمارے ساتھ مل کر ہمیشہ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنے والے، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہوں. آمین. بقلب سلیم. اب یہ قلب سلیم کیا چیز ہے ہم اس پر بات کریں گے. قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جس میں اللہ کے بارے میں شک نہیں ہوتا، آخرت کے بارے میں شک نہیں ہوتا، جزا سزا کے بارے میں شک نہیں ہوتا. جس کسی کو آخرت پر یقین ہو اور حساب کتاب ہونا ہے اس بات پر یقین ہو تو پھر وہ شخص اس کے لیے اسی طرح کی تیاری بھی کرتا ہے. عوف اعرابی کہتے ہیں جس نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ قلب سلیم کیا ہے. عوف اعرابی کہتے ہیں میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ قلب سلیم کیا چیز ہے. انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ عز و جل کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہے، یعنی بندوں کا خیر خواہ جو بندوں سے اچھا کرتا ہے. بندوں سے اچھا صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا. ہمیں ہر حال میں دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ مجھے اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اب دیکھیں کہ اگر ہم ہر بار دوسروں سے بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو ہم نے دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا ہے، دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے.
اور جو قلب سلیم والا شخص ہوتا ہے وہ اس سے خیر ہی پھوٹتی رہتی ہے، وہ خیر خواہی والے ہی کام کرتا رہتا ہے، اور خیر خواہی جو ہے وہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ملو تو سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دیں تو قبول کرو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کریں تو اس کی خیر خواہی کرو، جب وہ چھینکے تو یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ تو دیکھیے کہ خیر خواہی ہم سب پر لازم ہے، ہم سب نے خیر خواہی کرنی ہے۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز اللہ سے مانگنی ہے۔ خیر خواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھ سکتا، اور جس کا دل سلامت نہیں ہوتا ہر طرح کے شر وسوسوں سے پھر وہ انہی میں جو ہے نا گھلتا رہتا ہے۔ تو انسان ہر وقت منفی باتیں، منفی سوچیں، دوسروں کو کس طرح سے تکلیف دی جائے، پریشان کیا جائے، پھر وہ ہر وقت یہی باتیں سوچتا رہتا ہے۔ لوگوں سے صرف شکوے شکایات کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر 30 منٹ کے لیے بھی دن میں انسان بری سوچیں سوچتا ہے، شکوے شکایات اور غم اور دکھ کی باتیں، تو اس کے دماغ کی شریانوں کو یہ سخت قسم کا نقصان پہنچاتی ہیں یہ باتیں۔ منفی سوچیں، سٹریس، ناخوش رہنا ایک خاص حصے کو سکیڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نئی سوچیں نہیں سوچ سکتا، انسان کے جذبات کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ایموشنلی بھی وہ انسٹیبل پھر ہو جاتا ہے، انسٹیبل فیل کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیک اعمال کرنے کے لیے قلب سلیم ہو، دل سلامت ہو، دل درست ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی دیکھیں کیا تھی کہ وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آئے۔ اللہ ہم سب کو بھی قلب سلیم عطا کرے، آمین۔ ہر انسان کی آسمان اور زمین میں شہرت ہوتی ہے، ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور اس کو سب اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی بندے آپ کو اپنی زندگی میں اگر یاد ہوں تو آپ دیکھیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ بچے ہیں، وہ دوست ہیں، وہ پڑوسی ہیں، ہر ایک کے بارے میں امیجن کریں تو ان کا نام آتے ہی ہم سوچیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں، چاہے میری خالہ ہے، میری پھوپھی ہے، کوئی میری نیبر ہے، جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اس کی کوئی برائی مجھے یاد آتی ہے، اس کی کوئی اچھائی مجھے یاد آتی ہے، اس کی بدمزاجی مجھے یاد آتی ہے، اس نے مجھے کوئی دکھ دیا، میرا کوئی اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، مجھے اس کی کیا بات یاد آتی ہے؟ تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم خود اپنے کیا اثرات چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے۔ جب میرا نام کسی کے سامنے آتا ہوگا تو دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، اچھا یا برا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے، اگر وہ شہرت آسمان میں ہو تو زمین میں بھی اچھی شہرت رکھ دی جاتی ہے، اور اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری شہرت رکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آسمانوں میں بھی اچھی شہرت ہو تاکہ زمین والے بھی ہمیں اچھے نام سے یاد کریں۔ سورۃ الصاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے کام کا بدلہ اچھا ہوگا، برے کام کا بدلہ برا ملے گا۔ آیا نمبر 28 میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقین کو بدکاروں کی مانند کر دیں گے؟ تو یاد رکھیے کہ ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے، جو اچھا کرے گا اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، جو برا کرے گا برائی کا بدلہ برا دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ آیا نمبر 1، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے، صرف عبادت اسی کی کرنی چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، خالص بندگی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ یہاں بھی دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ صرف خالص عمل کو قبول کرتا ہے اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے، وہ عمل جو اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے، نہ کہ بندوں کے لیے کہ یہ کام کر کے اس پر بندے میری تعریف کریں۔ تمام انبیاء کا وصف تھا اخلاص کے ساتھ خاص کام کرنا اور کرتے چلے جانا، اس لیے انہوں نے کیا میرا اجر، انہوں نے کیا کہا، میرا اجر میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ نیک کام کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب دیا جائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں ہر اطاعت کرنے والے کو اجر معاف کر دیا جائے گا اور اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والے کے، ان کو ان کا اجر چلو بھر بھر کے یعنی بے حساب دیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائش میں گھرا رہے ان کو لایا جائے گا، دنیا میں جس پر بڑی آزمائشیں آئی ان کو لایا جائے گا، نہ ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، نہ ہی اعمال نامہ کھلوایا جائے گا، اور بغیر حساب کے ان پر اجر انڈیل دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان آزمائش والوں کی فضیلت کو دیکھ کر جو تندرست اور صحت مند تھے وہ وہاں آرزو کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو بھی
کینچیوں سے کاٹ دیا جائے تو ایسا ہی اجر ملتا ہے جو یہ لوگ پا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصیبت مانگی جائے، نہیں، امتحان آئے گا، بس اس پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کام جاری رکھنا ہے، انسان اللہ کی محبت میں شدید سے شدید ہوتا جائے، اطاعت کے کام نہ چھوڑے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ پارے کے اہم نکات: دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے، قرآن سے دل نرم ہوتے ہیں۔ قلب سلیم وہ ہے جو شرک اور شک سے پاک ہو۔ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، صف بندی نماز کا حصہ ہے، تسبیح نجات کا باعث ہے۔ جو آج ہم کر رہے ہیں وہی کل اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔